بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبر یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ایک شخصیت کی ملاقات طے ہے اور یہ ملاقات ہونی ہے عید سے پہلے۔ یہ اسی ملاقات کا تسلسل ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کر چکے ہیں کہ جی خان صاحب نے وقت مانگا ہے جواب دینے کے لیے۔ اب سب کچھ اس بات پر منحصر ہے، ڈپینڈ کر رہا ہے کہ خان صاحب کا جواب کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے کچھ چیزوں کو روک دیا گیا ہے، کچھ کیسز میں لمبی تاریخ دے دی گئی ہے جہاں پر تھا کہ یہ بھی فیصلہ کر دیں گے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی طرف سے 18 جون تک کی تاریخ دی گئی ہے۔ 18 جون تک کی تاریخ، پہلے تو وہ کوئی تاریخ ہی نہیں اس طرح دے رہے تھے القادر ٹرسٹ کیس میں، اور جلد از جلد چلا رہے تھے، بڑی سختی نظر آ رہی تھی۔ اب اس میں کہ کہا جا رہا ہے خبر کے مطابق، اور انصار باسی صاحب نے جو خبر دی اس میں اب ہر کوئی اپنا انپٹ دے رہا ہے کہ جی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے معاملات کچھ ڈیلے کیے گئے ہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس 190 ملین پاؤنڈ کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، تو اس کو تھوڑا اب آگے لے جایا گیا ہے۔ اس میں سلمان صفدر صاحب اب پیش نہیں ہو رہے، یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے جی ایک انڈرسٹینڈنگ سے ہوا ہے۔ تو بات ساری گھوم پھر کر آ جاتی ہے اڈیالہ جیل کے قیدی پر، قیدی نمبر 804 پر، کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ تو میں نے خبر آپ سے شیئر کر دی ہے نا کہ جی اس ملاقات پہ بہت کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہے اور اس کے بعد چیزیں واضح ہوں گی، لیکن اب عید کے فوری بعد، کیونکہ عید سے پہلے ملاقات ہے یا عید کے دنوں میں بھی ہو سکتی ہے، اطلاعات یہ عید سے پہلے ہے، اور عید کے فوری بعد پھر چیزیں واضح طور پر نظر آنے لگ جائیں گی۔ اب بہت اہم بات اس وقت یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ انگیجمنٹ کس سطح پر ہے۔ یہ بات تو ہو چکی ہے کہ محسن نقوی، بیرسٹر گوہر اور اس میں سہیل آفریدی کو بتایا جا رہا ہے، ان تینوں کی ملاقات ہوئی ہے حال ہی میں۔ اس میں حکومت تو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ تو اب آپ سوچ لیجئے محسن نقوی صاحب اگر آ رہے ہیں تو شہباز شریف صاحب منت سماجت کر رہے ہیں جی مجھ سے آ کر ملیں، مجھ سے آ کر ملیں، محمود خان چکزئی صاحب، وہ بھی ایک الگ پیٹرن چل رہا ہے۔ آج کی ایک بہت ہی خاص بات، خاص خبر جو کہ بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوئی، اس سے آپ کو چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا کہ بات اب کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ پی ٹی آئی کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی نے، جس میں ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، اہم معاملات پر اختیار اور لاہ عمل دینے کا اختیار علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود چکزئی کو دے دیا۔ یعنی پوری پارٹی کہہ رہی ہے کہ جو بھی یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے، محمود چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس، ان کو ہم فل اتھارٹی دے رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی سمیت تمام اسیران کی رہائی کے لیے لاہ عمل اپوزیشن لیڈر بنائیں گے۔ اعلامیہ ہے بے گناہ قیدیوں کی رہائی، سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے جو حکمت عملی اپوزیشن لیڈرز بنائیں گے قبول ہوگی۔ یعنی کوئی اس میں نہیں بولے گا، سب لکھ کر دے رہے ہیں۔ ملک میں جمہوریت کے استحکام، قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی کے لیے اپوزیشن لیڈرز جو پالیسی دیں گے پارلیمانی پارٹی اعتبار کرتی ہے۔ ہم فل اتھارٹی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انہی لوگوں کو جن کو خان صاحب نے آگے کیا تھا فل اتھارٹی، کوئی اب چون چرا نہیں کرے گا، جو ہم طے کر دیں گے، جو بھی ان کی رہائی کے لیے بات چیت ہوگی، جو شرائط طے ہوں گی، وہ بالکل اسی طرح سے ہوں گی۔ اب اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب کی طرف جانا ہے تاکہ دکھایا جائے کہ جی یہ سیاسی عمل ہے اور یہ سیاسی ہی ہے، اس میں عدلیہ کا اس طرح سے نہیں ہے یا کوئی اور بات نہیں ہے، تو یا تو یہ دکھانا مقصود ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیرالل کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پھر میں یہ آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ بیرسٹر گوہر وہ شخصیت ہیں جو پاکستان کی طاقتور شخصیت، اہم ترین شخصیت کو بہت پسند ہے۔ تو بات چیت اگر ہو رہی ہے، جو بھی منطقی انجام تک پہنچنی ہے، اس میں بیرسٹر گوہر کا کردار بڑا اہم ہے۔ اچھا، بیرسٹر گوہر کو بھی چیئرمین کس نے بنایا؟ بانی پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے۔ تو یہ بھی سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب انصار عباسی صاحب کی خبر سب کے سامنے ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں، اس میں یہی ہے کہ کچھ اس طرح کا احتجاج نہیں کیا جائے گا۔ میں اس کا کرکس بیان کر رہا ہوں، تفصیل ہم پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں آپ کو کہ احتجاج اس طرح کا نہیں ہوگا، براہ راست تنقید اداروں کے خلاف نہیں ہوگی، نام نہیں لیے جائیں گے، تو یہ سب باتیں ہوں گی۔ پھر آہستہ آہستہ بشرا بی بی سے ان کی بیٹیوں کی ملاقات اور چیزیں پھر ہوں گی۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ کیا ہوا کہ چیف جسٹس صاحب جو اس سارے معاملے میں ارریلیونٹ نظر آتے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے بس ہوتا رہے، عدلیہ بدنام ہو چکی ہے، 26ویں سائنسی ترمیم کے بعد کوئی بس اختیار ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد انہیں ریٹائر بھی ہونا ہے، آخر سب نے ریٹائر ہونا ہے، اب وہ آئینی عدالت میں جا پاتے ہیں نہیں جا پاتے، پھر تو بالکل ہی کہانی ختم ہو جائے گی۔ یعنی اگر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو کیا لیگیسی بنائیں گے، کیا وہ ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے ہر طرف سے۔ تو چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب نے اچانک بلایا، یعنی جب دھرنا چل رہا تھا بھی حالیہ اسلام آباد میں، اچانک بلاتے ہیں
سلمان خراجہ صاحب کو، اور ان کو یقین دہانی کروائی جاتی ہے کہ جی عید کے بعد سارے کیسز عمران خان کے، ان کے ہاسپٹل جانے کے، ان کے مقدمات کے، ان کی ملاقاتوں کے، سارے کیسز جتنے بھی ہیں وہ سب لگا دیے جائیں گے۔ دیکھیے عجیب بات ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کہا گیا ہوگا کہ جی پھر میں جا کے بتا رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے، بتا دیا گیا۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے پس پردہ چیزیں چل رہی تھیں، سلمان صفدر کو عدالت کا معاون مقرر کرنا، جا کر خان کی صحت کے بارے میں دیکھنا، اور اس کے بعد پھر رپورٹ آنا، ان کی آنکھ کا معاملہ آنا، یہ سب بھی میں نظر آتا ہے۔ تو کیا وہ انگیجمنٹ اب منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ نون لیگ کے لیے تو یہ قابل قبول ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا فی الحال یہ سروائیول نظر آتا ہے کہ جی پی ٹی آئی میں اور اسٹیبلشمنٹ میں لڑائی رہے، ٹکراؤ رہے، یہ ہے تو ان کا سروائیول ہے اقتدار میں، کیونکہ یہ ان کی آخری باری نظر آ رہی ہے۔ واضح طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے لوگوں کو اندازہ ہے کہ اب ہم اقتدار میں نہیں آ سکتے، جو بھی کر لیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہم جتنا مرضی کلوز ہو جائیں، اتنا ہم نے 4 سال میں برباد کر کے رکھ دیا ہے معیشت کو، اتنی تباہی پھیلا دی ہے کہ اب تو ان کی باری آنی ہی نہیں۔ یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے بتا رہا ہوں، یہ چاہے مانے نہ مانے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اب شریف خاندان کی باری تو نہیں آتی، ان کا کوئی بندہ وزیر اعظم نہیں بنتا، یہ نظر آ رہا ہے۔ تو اب جب ان کی آخری باری ہے تو لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہونا شروع ہو چکا ہے، اور ووٹ سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، یہ آ سکیں اب ووٹ سے تو بھول جائیں آپ، لوگ تو اتنے منترفر ہو چکے ہیں، ووٹ ڈالنا دور کی بات ہے، ووٹ مانگنے کے لیے کوئی آیا تو تب دیکھیں کہ لوگ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، یہ حال ہو چکا ہے۔ تو اب ان کا سروائیول بے شک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جتنا ہے، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف معاملہ طے ہو گئے تو ان کا تو کباڑا ہو جائے گا اقتدار کا۔ سیاست تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، سیاست تو لوگوں کے سر پر ہوتی ہے نا جی، تو وہ تو ان کی کچھ بچی نہیں، وہاں تو ان کی کہانی ختم ہو گئی ہے۔ تو اب یہ کوشش ضرور ہوگی کہ جی معاملہ طے نہ ہو، لیکن جس حد تک طے ہو گئے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ملاقات بھی طے ہے، خان صاحب کا جواب کیا آتا ہے، اب صرف اس پر ایک بات اٹکی ہوئی ہے، جو بھی جواب آیا اس حوالے سے پھر عید کے بعد آپ کو سب چیزیں نظر آ جائیں گی، جو بھی بات طے ہوتی ہے کس حد تک ہوتی ہے، کس حد تک نہیں ہوتی، یعنی ساری باتیں مانتے ہیں کیا اپنی کو منوا پاتے ہیں کہ اس حد تک یہ ہے، اور اس پر پھر اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہوتا ہے۔ تو انگیجمنٹ میں معاملات کافی حد تک آگے بڑھ چکے ہیں، اتنا طے ہے کہ اس جواب تک اب انتظار کیا جائے گا، خان صاحب کے جواب تک، اور پھر اس جواب سے چیزیں آگے بڑھیں گی۔ باقی جی آج ایک اور خبر ہے جو المیہ بھی ہے کہ چیف جسٹس ایک پورے صوبے کا وہ یہ کہے کہ بھائی اب کیا بچ گیا ہے اس ملک میں، یعنی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس عتیق شاہ نے ریمارکس دیے ہیں، خیبر پختونخوا جل رہا ہے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں، جنوبی اضلاع دہشت گردی کی وجہ سے جل رہے ہیں، ڈی آئی خان کرک ٹانک میں کوئی جا نہیں سکتا، میں خود، ان چیف جسٹس اب خود نہیں نکل پا رہے، وہ خود کہہ رہے ہیں میں خود ڈی آئی خان جا رہا تھا، سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے نہیں جا سکا، آزاد اب چیف جسٹس بھی نہیں پھر سکتا اتنی سیکورٹی کے بعد بھی، یہ حال ہو گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جب یہ بتا رہے ہیں تو کیا حالات ہوں گے ملک کے، کہ ایک صوبے کے، سوچئے ہمیں توجہ کہاں دینی ہے اور ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ جی کوئی آزاد نہ ہو جائے، کوئی سیاست نہ کر لے، کوئی جلسہ نہ ہو جائے، کوئی قیدی رہا نہ ہو جائے، نہ کوٹ لکھپت کے بندے جن میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، میاں محمد رشید ہیں، سینٹر اعجاز چودھری ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور گورنر عمر چیمہ صاحب ہیں۔ میں ان کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ان کو سب جانتے ہیں، کتنے کارکن ہیں جو بیچارے جل رہے ہیں، جیلوں سے آ کے مر گئے، جیلوں میں دنیا سے چلے گئے، کیا کیا نہیں ہوا۔ تو بس کہ جی یہ نہ کچھ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہاں پر ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور دیکھیں یہ دہشت گردی، امن و امان کی صورتحال کتنا بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ آخر میں جی میں خان صاحب کے بہت قریبی دوست، ان کے ہمسائے اور پاکستان کے بڑے قانون دان اعتزاز احسن صاحب کی بات آپ کو سناؤں کہ وہ اب ضمانت دینے کو تیار ہو گئے ہیں اور کھل کر سامنے آ گئے ہیں، ان کے جملے سننے لائق ہیں۔ ان سے جب سوال ہوا کہ اگر چیئرمین بیرسٹر گوہر کو تمام اختیارات دے دی جائیں تو وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی راستہ نکال سکتے ہیں، تو جواب ہے جی کوئی بھی راستہ نہیں نکال سکتا، یہاں راستہ نکالنے والے خود بھی پھنس گئے ہیں، خان کو نکالتے ہیں تو پھر پھنستے ہیں، نہیں نکالتے تو پھر پھنستے ہیں۔ میں خان کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں، سنیے گا، اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں میں ضمانت دینے کو تیار ہوں، خان کی میں ضمانت دیتا ہوں، وہ کسی کو کچھ نہیں کہے گا، وہ کوئی وحشی جنونی نہیں بنے گا۔ اب مسئلہ یہی ہے نا کہ خان باہر آ گیا تو بدلہ لے گا، چھوڑے گا نہیں، جس نے ظلم کیا ان کے کارکنوں کے ساتھ، ان کے رہنماؤں کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ، ان کی اہلیہ کے ساتھ، تو اب وہ گارنٹی کر رہے ہیں اعتزاز صاحب کہ خان کی ضمانت دینے کو تیار ہوں، کسی کو کچھ نہیں کہے گا، وہ کوئی وحشی جنونی نہیں بنے گا۔
لیکن ان کو عمران خان کا خوف ہے. یہ اعتزاز احسن صاحب نے بات کی ہے یہ نوجوان صحافی سے بات کرتے ہوئے. تو جناب اب اعتزاز احسن صاحب بھی ضمانت دے رہے ہیں, معاملات بھی طے کچھ پا چکے ہیں, جواب کا انتظار ہے. تو عید کے بعد آپ دیکھیں گے بڑی ہیپننگ ہے, روزانہ اب آپ کے سامنے خبریں آئیں گی, میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں. اب ڈیولپمنٹس ہوتی چلی جائیں گی. اللہ حافظ.